انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام قرار دیا ہے، کیونکہ امامت کا عہدہ جلیلہ ہے۔ پروردگار نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا، آزمائش کی، جب وہ آزمائش پر کھرے اترے تو پروردگار نے ان کو نبی، رسول اور امام بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار کیا میری امت میں یہ امامت کا عہدہ رہے گا؟ تو آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اور یہ سلسلہ جناب ابراہیم سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اب آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب رسول کے بعد بات ہوئی امامت کی کہ امام کون ہوگا، امام کسے قرار دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بندوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی امام بنا دے، کیونکہ رسول بھی وحی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ وما ينطق عن الهوى، خواہشات نفس سے کوئی کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس کا ہر فعل خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا رسول بھی امام نہیں بنا سکتا۔ تو آیا اب رسول کے بعد رسول کا خلیفہ، رسول کا جانشین کون ہوگا؟ ایک سوال پیدا یہ ہوگا کہ رسول کے بعد کون امام ہوگا، کون رسول کا خلیفہ ہوگا، کون رسول کا جانشین ہوگا؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، دماغوں میں آ سکتا ہے، ذہن انسانی میں آ سکتا ہے کہ رسول کی رسالت تو ختم ہو چکی، خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، نبوت آپ پر ختم ہو چکی، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور رسالت بھی ختم ہو چکی، تو پھر یہ عہدہ اور جانشینی اور خلافت کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ عہدہ ہی ختم ہو چکا، نبوت بھی ختم ہو چکی، رسالت بھی ختم ہو چکی، تو پھر اب جانشین رسول کی بات ہی نہیں ہو سکتی، خلافت رسول کی بات ہی نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ عہدہ ہی ختم ہو چکا۔ آپ خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو عزیزو، یہاں پر رسول اکرم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے، اور جو امامت کا عہدہ ہے وہی سلسلہ مولائے کائنات کی طرف منتقل ہوا ہے، کیونکہ امامت کا عہدہ تو باقی ہے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن رسول کی امامت ختم نہیں ہوئی، خاتم الائمہ نہیں کہا گیا، خاتم النبی کہا گیا اور خاتم المرسلین کہا گیا، لیکن امامت کا عہدہ ختم نہیں ہونے والا ہے، اور یہی سلسلہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی طرف منتقل ہوا۔ میدان غدیر میں اعلان کیا گیا، کیوں اعلان بھی کس طریقے سے ہوا؟ کہا گیا پہنچائیے، جو نازل کیا گیا پہنچائیے، پہنچانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیجئے، بتائیے، فعل انجام دیجئے۔ ان لم تفعل، اگر آپ یہ کام انجام نہیں دیں گے، ایک تو کہا گیا بلغ، پہنچائیے، زبان کی حد تک ہے، جو بھی نازل کیا گیا زبان کی حد تک پہنچانا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ان لم تفعل، اگر نہیں پہنچایا گیا، نہیں پہنچایا گیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی بتایا گیا گفتار کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، دونوں طریقے
طریقے سے پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب. اور یہ جو اولیت، یہ مولائیت جو دی گئی ہے، یہ جو تاج پہنایا گیا ہے ولایت کا مولا کائنات، جتنے امام میں صفات ہو، رسول میں جتنے صفات ہو، کیونکہ آپ بھی امام ہیں، آپ بھی خاتم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور امام ہیں. جتنے امام میں صفات ہو، اس کا جانشین اور خلیفہ بھی ویسے ہی ہو. اس کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یعنی دو جسم ہیں، ایک روح ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ شمس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے نفس کو ترتیب دیا ہے، ہر ایک کو ایک نفس دیا گیا، لیکن رسول کو دو نفس دیے گئے، ایک خود کا اور ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب کا. صلوات پڑھے محمد. ایک امیر المومنین میں منتقل ہوا جو صفات رسول کے ہو، وہی صفات جو رسول جو امام ہیں، وہی صفات مولا کائنات میں بھی ہونا چاہیے. وہی فضائل، وہی فضیلت، تب ہی یہ عہدہ منتقل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے، کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر ہی لایا جاتا، کسی انجینئر کو نہیں بٹھایا جاتا اس کی کرسی پہ. جو ڈاکٹر ہو ڈاکٹر ہی کو لایا جاتا ہے، جو انجینئر ہو انجینئر ہی کی جگہ پہ انجینئر کو لایا جاتا، انجینئر کی جگہ ڈاکٹر نہیں کر دیا جاتا. حتیٰ کہ اتنی باریکی ہے، اتنی نزاکت ہے کہ ڈاکٹر کی جگہ حکیم کو بھی نہیں لایا جا سکتا. حالانکہ وہ علم طب وہ بھی جانتا ہے، پھر بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی نیابت کو پورا نہیں کر سکتا، اس کا نائب نہیں ہو سکتا. یعنی جو وہ صفات کا حامل ہے، نائب بھی وہی صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. جب تک وہ صفات نہ ہو، نائب وہ صفات کا حامل نہ ہو، تو وہ نیابت نہیں کر سکتا. النائب کالمنوب، نائب کس کی طرح ہوتا ہے؟ جو نائب بنا رہا ہے اس کی طرح ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کی نیابت نامکمل ہے، صحیح نہیں ہے. لہذا مولا کائنات ہو بہو نفس رسول ہے، نفس رسول ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ایک ہی نفس. اب آپ دیکھیے نفس کی اور ہمارے اعمال کی کیفیت کو دیکھیے. ایک مثال دیتا ہوا چلو، مولا کائنات کے بعد جتنے ہمارے ائمہ ہیں، 14 معصومین سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ، ایک تو طے ہو گیا، غدیر کے میدان میں اعلان ہوا اور آپ کو ولایت مل گئی، آپ کے سر پر تاج ولایت کو پہنایا گیا. اب اس کے بعد جو منتقل ہوتے رہے، تو اب مولا کائنات کے بعد جو بھی امام آ رہا ہے وہ ویسے ہی ہو جیسے مولا کائنات، ویسے ہی ہو جیسے مولا کائنات ہو. ایک کے بعد ایک نیابت. جو اختلاف ہو رہا ہے، اختلاف کے معنی کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار، یعنی دن اور رات کے اختلاف، یعنی آگے پیچھے ہونے والے کو خلافت کہا جاتا ہے. آگے پیچھے، آگے جو ہو اس کے پیچھے جو آنے والا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں. دن اور رات، دن اور رات، رات ہے تو دن آنے والا ہے، دن ہے تو رات آنے والی ہے. اسی کو خلاف، اختلاف اور خلافت کہا جاتا ہے. ایک کے بعد ایک آنا ضروری ہے اور وہ پورے صفات کا بھی حامل ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خلفائے 12 میرے بعد میرے خلیفہ 12 ہوں گے، عدد بیان کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کلہم من ولد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ سب کے سب اولاد فاطمہ ہیں۔ یہ جو 12 خلیفہ ہیں یہ سب کے سب اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، کلہم من ولد فاطمہ زہرا۔ تو اب امام علی کے بعد، مولا کائنات کے بعد جو بھی خلیفہ آئے گا وہی صفات کا حامل ہوگا، یہی سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اب آئیے آپ، جیسا محمد ویسے ہی نائب ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ان کا خلیفہ ہے، ان کا جانشین ہے، ان کا نائب ہے، تو جو صفات ان میں ہو وہی صفات مولا کائنات میں ہو بہو ہو۔ تو اب رسول جو فرمائے یہ بھی وہی فرمائے، یا یہ جو فرمائے اگر رسول ہوتے تو وہ بھی وہی فرماتے۔ رسول نے جو کام انجام دیا وہی کام یہ بھی انجام دیں گے، یا یہ جو کام انجام دیں گے اگر رسول ہوتے تو وہ بھی کام وہی انجام دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام حسن صلح کیے تو اگر رسول ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے۔ اگر امام حسین ختموں کے ساتھ کربلا پہنچ کر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، جنگ و جدال کیے، تو اگر رسول بھی ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسی لیے رسول نے ایسے ہی نہیں، رسول نے فرمایا لحم کا لحمی دم کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، حرب کا حربی، تم سے جنگ کرنا گویا مجھ سے جنگ کرنا، سلم کا سلمی، تم سے صلح کرنا گویا مجھ سے صلح کرنا۔ اب بتائیے، غور کیجئے یہ جملوں پر، جہاں رسول وحی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی صلح میری صلح ہے، ان کی جنگ گویا میری جنگ ہے، چاہے ان سے جنگ کرے یا یہ کسی سے جنگ کرے، دونوں صورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے رسول سے جنگ کرنا ہے یا پھر رسول کسی سے جنگ کرنا ہے، ویسے ہی صفات ہے، ویسے ہی تمام کمالات ان آئمہ میں اور ان خلفاء میں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور آئیے اسی وجہ سے نفس کی مثال جو دی گئی، آپ دیکھیے ہمارے اعضاء و جوارح کام انجام دیتے ہیں، ہاتھ اپنا کام انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھ کام انجام دیتا ہے، آنکھ اپنے طور پہ دیکھتی ہے، زبان مزہ چکھتی ہے، ناک سونگتی ہے، سانس لیتی ہے، کان سماعت کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے۔ یہ تمام امور اعضاء و جوارح اپنے اپنے انداز میں کام انجام دیتے ہیں، صرف اعضاء کے اختلاف سے۔ اعضاء کا اختلاف ہے، کام بھی انہی کا ہے، لیکن اگر نسبت نفس کی طرف دی جائے تو یہ کام ان کے ہیں لیکن اپنی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا پیر جو ہے وہاں پر چل کے گیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا۔ ہاتھ یہ کام انجام دیا بلکہ نہیں کہتے، بلکہ یہ میں نے لکھا، یہ میں نے کام انجام دیا۔ یہ آنکھ نے دیکھا نہیں کہتے میری آنکھ نے دیکھا، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ جب یہ تمام امور اعمال، اعضاء کے اعمال، تمام کام، تمام امور جب نفس کی طرف نسبت دی جائے تو ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اختلاف امور ہے، سب کے کام الگ الگ ہیں، لیکن جب نفس کی طرف نسبت دی جائے تو یہ تمام اختلافی امور اتحاد میں بدل جاتے ہیں۔
ایک ہو جاتے ہیں. ویسے ہی چاہے امام حسن ہو، امام حسین ہو، زین العابدین ہو، امام باقر ہو، بارہ امام تک جتنے امام ہو ائمہ ہمارے، جو بھی کام انجام دیے گویا رسول نے کام انجام دیا. نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری، نعرے پنجتنی، صلوات. کیونکہ یہ ایک ہی نفس ہے. اب جس کو جو اظہار کا موقع ملا، کسی کا لقب صادق ہوا، کسی کا لقب باقر ہوا، کسی کا لقب زین العابدین سید الساجدین ہوا، کسی کا لقب کاظم ہوا، کسی کا لقب رضا ہوا، تقی نقی جتنے ائمہ جو صفت ابھر کے آئی ویسے ہی لوگوں نے ان کا لقب دے دیا، ویسے ہی ان کو جانا گیا. اور یہ جتنے القاب ہیں، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ کے القاب ہوں یا پھر اسماء ہوں یا کنیت ہوں، ان میں فضائل کا سمندر ہے جو ٹھاٹے مارتا ہے. ایک ایک لفظ ایسے ہی نہیں دیا گیا. یہ جتنے القاب بھی ہیں تو خدا نے انہیں عطا کیا ہے. نام بھی خدا نے رکھے، القاب بھی خدا نے دیے ہیں، اور کنیتیں بھی دی ہیں تو خدا ہی نے دیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو اختلاف عمل سے یہ نہ سمجھے کہ سب کا کام الگ الگ ہے، سب کا کام الگ الگ ہے، بلکہ یہ نفس کی طرف جب نسبت دے دی جاتی ہے تو ان کا تمام کا عمل ایک ہی کہلاتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات پڑھے محمد. اب آئیے نفس کی بات آئی تو ہمارا نفس اور ہمارا قلب جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے. آپ دیکھیے اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی کہ وہ بچے کو جو ہے اس ماحول میں نہیں رہنا چاہیے، اس کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہیے، روکا جاتا ہے. بروں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے، اچھی صحبت میں رہا کرو. روکتے ہیں یا نہیں؟ روکا جاتا ہے تاکہ اس کا اثر یہ قبول نہ کرے. دیکھیے کوئی تربیت نہیں ہے، صرف صحبت اختیار کرنا. اس سے منع کیا جاتا ہے اگر اس کی صحبت بری ہے، اور اگر اچھی صحبت ہے تو اس کے ساتھ ہم نشینی کے لیے کہا جاتا ہے. چاہے وہ بات کرے یا نہ کرے، اس شخص کا جس کا کردار اچھا ہو، گفتار اچھے ہو، اخلاق اچھے ہو، اس کا اثر اس کے اوپر، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے. دوسرے شخص پر، دوسرے بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے وہ بات ہی کیوں نہ کرتا ہو. صرف ہم نشینی ہو تب بھی اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی روح پر، اس کے نفس پر ہوتا ہے. چاہے وہ گفتار کرے یا نہ کرے، بات کرے یا نہ کرے، پھر بھی اس کا اثر وہ قبول کرتا ہے. ویسے ہی ولایت مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب اور محبت اہل بیت، جن کے دل، جن کے قلوب اس نورانی کیفیت سے سرشار ہوتے ہیں، تو اس کا اثر دوسرے مومن پہ بھی ہوتا ہے. عجب نہیں جو بد کردار ہو وہ بھی اس کا کردار بھی اچھا ہو جائے، اور یہی کام ہے امام کا. صلوات پڑھے محمد والے. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے. کیونکہ قرآن میں کہا گیا فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو ضلالت میں ڈالے، گمراہی کر دے جس کو چاہے، اور جس کی چاہے ہدایت کر دے. رسول کا کام صرف تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، راستہ دکھا دینا ہے.
لیکن امام وہ ہوتا ہے جو اذن خدا سے اس کی ہدایت کر دے. جیسے پروردگار میں وہ صفت ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، ویسے ہی امام بھی جسے چاہے ہدایت دے دے. امام قوت ملکوتیہ رکھتا ہے، ملکوت پر اس کا اثر ہے. ملکوت معنی کیا ہے؟ امر رب جس کے ہاتھ میں ہو، اولی الامر ہو، وہ کیوں نہ ہدایت کرے. رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کر دینا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہم پر صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت کر دینا، راستہ دکھا دینا ہے. ہدایت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کر دے، جس کی چاہے ہدایت کرے. صرف صحیح لوگوں کی ہدایت کرنا نہیں ہے، بلکہ جو بد کردار ہیں ان کے بھی کردار کو اچھا بنا، وہ ہے امام. جو بد کردار ہیں ان کے بھی کردار کو اچھا بنا دے، وہ ہے امام. یہ ہے امام شناسی. امام کہتے کسے؟ امام دلوں پر اختیار رکھتا ہے، امام کی طرف مائل ہوتے، امام کی طرف مائل ہوتے. کیونکہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عمل صالح انجام دیتے، جو مومن ہوتے ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، پروردگار ان کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. مولا کائنات جیسی ذات جہاں دشمن کے دل بھی یہ گواہی دیتے نظر آتے ہیں کہ علی جیسا ہم نے نہیں دیکھا، علی کے فضائل جیسے کسی میں نہیں پائے گا، علی جیسا عالم، علی جیسا غازی، علی جیسا حاکم کبھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. علی جیسا عادل. جارج جورداخ جو لبنان کا مسیحی عیسائی رائٹر لکھتا ہے عدالت انسانیہ، ندائے عدالت انسانیہ، یہ لکھتا ہے علی کی عدالت پر، مولا کائنات کی عدالت پر. صرف 5 سال جو امام بظاہر خلافت ہوئی. عزیزو، وہ کیفیت اپنی کتاب میں رقم کرتا ہے کہ ایسی حکومت ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ آئندہ دیکھیں گے. اور امام حنبل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی کے ذریعے سے خلافت مزین نہیں ہوئی، اس کو زینت نہیں دیا گیا، بلکہ علی کے ذریعے سے خلافت مزین ہو گئی. علی نے خلافت کو مزین نہیں کیا، خلافت مزین ہو گئی علی کی خلافت سے. یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی جب منبر پہ بیٹھے ہیں اور خلافت کو قبول کیا تو یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ خلیفہ ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ خلافت کی فضیلت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا جب اختلافی امور نفس کی طرف نسبت دی جائے تو وہ اختلاف امور اتحاد امور میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ نسبت ہے. جب یہ نسبت ختم ہو جائے، امام کی طرف نسبت، یہ جو مربوط ہونا ہے ختم ہو جائے، یہ سلسلہ، یہ ربط ٹوٹ جائے، تو پھر اس کا عمل بیکار ہے، اس کا عمل بیکار ہے، رائے گا جائے. اسی لیے روایات میں بارہا یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے کہ تمہارے اعمال بغیر ولایت کے قبول نہیں ہوں. یہی وجہ ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خمس بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اچھے اعمال انجام دے رہا ہے، تمام فروعات انجام دے رہا ہے، احکام الہی انجام دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر ولایت نہیں تو سارے اعمال بیکار ہیں. کیسے؟ میں نے مثال دی تھی کہ اگر قلب سے اعضاء کا ربط ٹوٹ جائے تو اس کا عمل یا تو جنون پر ہوگا
پاگل پن پر ہوگا، یا پھر کیونکہ وہ ارادے قلبی سے منقطع ہو چکا ہے، ارادے قلبی سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر وہ ارادے قلبی کے مطابق ہو تو اس کا عمل اس کا کہلائے گا، لیکن اگر ارادے قلبی سے ٹوٹ جائے، اعضاء و جوارح کا عمل رب ٹوٹ جائے، تو اس کا خود کا عمل خود کا نہیں کہلائے گا، خود کا نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا یہ پاگل پن کی علامت ہے، یہ جنون کی علامت ہے، یہ مجنون کی علامت ہے، یہ جو بھی کام انجام دے رہا ہے یہ نہیں دے رہا ہے انجام، بلکہ اس کا جنون انجام دے رہا ہے۔ ویسے ہی قلب کو خواہشات میں نہیں رکھنا چاہیے، خواہشات دنیا میں مملو نہیں کرنا چاہیے قلب، بلکہ دنیا کے بجائے، دنیا کی محبت کے بجائے محبت علی اور ولایت علی کو رکھنا چاہیے۔ قلب میں علی کی ولایت کو جاگزی کرے، علی کی محبت کو رکھے، اہل بیت کی محبت کو رکھے۔ جب یہ محبت ہوگی تو وہ اثر ضرور دکھائے، آپ بار بار سنیں گے، کیونکہ جب علی سے محبت ہوگی، شخصیت سے محبت ہوگی، تو اس کے کردار سے بھی محبت ہوگی، اور یہی ماحول کا اثر ہوگا۔ جب آپ اقوال سنیں گے، واقعات سنیں گے، سیرت دیکھیں گے، کردار دیکھیں گے، اس کا اثر آپ قبول کرتے جائیں، یہ ائمہ کا اثر قبول کرتے جائیں۔ لیکن اگر آپ دل میں کسی اور کو جگہ دیں، کسی اور امام کو قرار دے لیں، تو پھر اس کے ساتھ محشور ہو، اس کے تمام صفات کا اثر تمہاری شخصیت پر ہوگا، وہ جیسا ہوگا تم بھی ویسے ہی کام انجام دیں، وہ جیسا کردار ہوگا، کردار کا حامل ہوگا، تمہارا بھی کردار اسی میں ڈھلے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے ائمہ قرار دیا جو ان کی رضا خدا کی رضا، اور یہ ہم کو آخری منزل تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ضامن ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت تک لے جائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کرنے والے۔ آپ دیکھیے دیگر امام میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ضامن ہوں، میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ رہتی دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ صلوات پڑھے محمد۔ استو برب الکعبہ، کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ دنیا میں کہہ سکتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میں فلاح پا۔ ہم ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن مولا کائنات کیا فرمایا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بلکہ جب مولا کائنات کی ولایت ہوئی خانہ کعبہ میں، تو جب باہر آغوش رسول میں آئے اور سب سے پہلے کلام کیا، تو آپ کے لبوں پر یہ آیت تھی، قد افلح المومنون، کہ بالتحقیق کے مومنین کامیاب و کامران۔ یہ ایسا امیر ہے ہمارا، صلوات پڑھے محمد کہ دنیا میں آتے ہی اپنے چاہنے والوں اور اطاعت کرنے والوں کو بشارت دے رہا ہے کہ میں تمہارا ضامن ہوں اور کامیاب ہو گئے۔ پہلے سے ہی بتا دیا کہ جو مومن ہوگا وہ کامیاب ہے، اور مومن ہوگا تو علی سے محبت ضرور کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر مومن کے سامنے ساری کائنات کی دولت بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ دولت کے مقابل میں ہماری محبت سے دور ہو جائے، تو وہ ہماری محبت کو نہیں چھوڑے گا۔ پانچ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میں فقیر ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، بہت ہی فقر جو ہے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی طرف دیکھ کر فرمائیں
کہ تجھ جیسا امیر میں نے نہیں دیکھا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا فرزند رسول میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نادار ہوں، پریشان ہوں، فقیر ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا بتا، اگر کوئی تیرے سامنے احد کے پہاڑ یا دنیا کی ساری دولت لا کر رکھ دے اور تجھ سے یہ کہے کہ ہماری محبت سے باز آ جائے، تو کیا تو ایسی دولت کو قبول کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں ایسی دولت کو ٹھکراتا ہوں جو آپ کی محبت کے مقابل میں ہو۔ وہ دولت، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو آپ کی محبت سے باز رکھے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تو جیسا امیر میں نے نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، امام قلب کائنات، امام روح کائنات، امام نفس کائنات، اب جو نباز نفس ہے، جو نباز روح ہے، وہ ہر کیفیت سے واقف، ہر دلی حالات سے واقف۔ یہی وجہ ہے کہ امام سے کوئی امور ہمارے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی امور پوشیدہ نہیں، ہر کام ان کی نظروں کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قوت ملکوت رکھتے ہیں، وہ اختیار رکھتے ہیں، امر الہی کا اختیار رکھتے ہیں، اولی الامر ہے، ان کے سامنے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے روایات میں کہ چاہے مومن ہو یا منافق ہو، مرنے کے وقت مولا کائنات اس کے سرانے آ جائے گی۔ چاہے مومن ہو یا منافق ہو، مرنے کے وقت مولا کائنات آ جائے گی۔ جب مولا کائنات کو مومن دیکھے گا، مومن کی روح دیکھے گی، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اتنا اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب جب حالت احتضار کا ڈر تھا، خوف تھا، روح نکالنے کا خوف تھا جسم سے، اب وہ خوف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اس کی نظروں کے سامنے نور پیکر مولا کائنات آ کر کھڑے۔ وہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب مومن خوش ہو جائے گا اور ملک الموت سے کہے گا کہ جلدی میری روح خس کر لے، جلدی میری روح لے، جسم سے نکال۔ اور مرنے کی کیفیت آپ جانتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ اگر ایک مہین سا کپڑا کانٹے دار درخت پہ ڈال کے جو کھینچا جاتا ہے، ویسی کیفیت ہوتی ہے روح نکالنے کی، جسم سے روح نکلنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، جسم کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ اور چھنی میں آٹے کو جیسے چھانتے ہیں تو جو صاف آٹا ہے جو نکلتا ہے باریک باریک سوراخوں سے، ویسی کیفیت ہوتی ہے جسم کی جب روح نکالی جاتی ہے، ایسی اذیت ہوتی ہے روح نکلنے کی۔ ایسی اذیت کے وقت جب یہ نورانی پیکروں کو دیکھے گا تو فوراً وہ خود کہے گا کہ میری روح جلد سے جلد قبض کر لے، جلد سے جلد میرے جسم سے نکال لے۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی الجنہ۔ کیا ہے نفس مطمئنہ؟ امام حسین کی ذات ہے، اور یہ پورا سورہ فجر امام حسین سے مخصوص ہے، امام حسین کا سورہ کہا جاتا ہے سورہ فجر کو، اور اس میں یہ آیت ہے، آخری آیت
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. آئیے اب یہ نفس مطمئنہ کیسا مطمئن ہوا، کیسا اطمینان ہوا؟ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب سے. میں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو، روح کو، قلب کو ولایت مولا کائنات سے سرشار کرو، مملو کرو، پر کرو، کوئی جگہ رہنے نہ پائے. اپنے کردار میں مولا کائنات کو ڈھالو، اپنے کردار میں ان ائمہ اطہار کو ڈھالو، اہل بیت کو ڈھالو. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہم تو دور، بلکہ یہ نفس مطمئنہ مومن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، پروردگار مومن کو کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ، مومن کو کہہ رہا ہے. یہ اطمینان کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ یہ کہاں سے بہرہ مند ہوا ہے؟ یہ بہرہ مند ہوا ہے ولایت مولا کائنات سے. یہ علم و حکمت کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے ایمان حاصل کیا ہے؟ یہ در اہل بیت سے وابستہ ہے، یہ مولا کائنات کے در سے وابستہ ہے، ان ائمہ اطہار سے وابستہ ہے. اسی لیے یہ مومن، یہ نفس مطمئنہ ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یا اپنے رب کی طرف پلٹ آ. اللہ تجھ سے راضی اور یہ نفس اللہ سے راضی، یعنی پروردگار سے یہ بھی نفس راضی ہے اور پروردگار بھی اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اب آئیے فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا. یہ بندے کون ہیں؟ یہ بندے ائمہ اطہار، مولا کائنات، رسول اکرم، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین. صلوات پڑھے محمد نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خسرودی شہزادی کونین بلندتر سلوات. جب یہ سرانے یہ اشخاص کو دیکھے گا، یہ نورانی افراد کو دیکھے گا، یہ اشخاص، یہ اطہار، ائمہ اطہار کو دیکھے گا. جب دیکھے گا تو وہ خوش و خرم ہو جائے گا، ان کے نور ہی کو دیکھتے ہی رہے گا، اور ملک الموت کو کہے گا کہ جلد جلد میری روح قبض کر دے، جلد میری روح کو جسم سے نکال دے، تاکہ میری روح ان کے ساتھ شامل ہو جائے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. مومن سے خطاب کر رہا ہے پروردگار، اے نفس مطمئنہ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا. وادخلی الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جا. ان جوار ائمہ کے ساتھ مومن کا ٹھکانہ ہوگا، جنت تک کے لیے ضمانت ہوگی مومنین کی. صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال عزیزو، کائنات میں ایسا کوئی امام نہیں ہے جو ضمانت لیا ہو، آخرت کی ضمانت لیا ہو. کیونکہ یہ دنیا تو مزرگاہ ہے، ایک سفر گاہ ہے، سفر کرنے کی جگہ ہے. اصلی زندگی تو ہماری آخرت ہے، اور آخرت کس کے لیے اٹھا کے رکھی گئی؟ مومنین کے لیے، شیعوں کے لیے. شیعہ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے. انہی کی یہ امیر، جو امیر المومنین ہے، جو ہمارے ائمہ ہیں، شفاعت کریں گے. اسی لیے ہم فاطمہ بابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات پڑھے محمد والے. بس یہ لفظ کی تشریح کر دوں اور ربط مسائب دے دوں اور آپ کی ذہن میں تمام. ہم فاطمہ کیوں کہا گیا؟ مرکز اور محور شہزادی کو قرار دیا گیا کیونکہ شہزادی کی اولاد ہے. خلفائے اثنا عشر کلہم من ولد فاطمہ، میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ یہ تمام کے تمام فاطمہ کی اولاد ہیں. یہ ائمہ اطہار فاطمہ کی اولاد ہیں، ان میں یہ امامت رہے گی. فاطمہ کے معنی بھی میں بہت سے معنی ہیں، ایک معنی آپ کو بتاتے ہوئے اس کی شرح کروں.
اور یہ جو تعریف کی گئی فاطمہ کے ذریعے سے پہچانا گیا، ہم فاطمہ کہا گیا، اس کی شرح کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے لفظ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ ایک معنی بتاؤں عزیز، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا، خلقت انسانی جب معارض وجود میں آیا، تو جب پروردگار خلقت کر رہا تو اس میں اس کی طبیعت اور کیفیت اور اس میں جو چیز ودیعت کی گئی، اس کی فطرت جو ودیعت کی گئی، اس سے واقف تھا، نسلوں تک واقف تھا۔ جو بھی روح زمین پر آئے گا ان کی نسلوں میں ہر ایک کی کیفیت سے، طبیعت سے، مزاج سے واقف تھا، ان کے کردار سے واقف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے فاطمہ کو فاطمہ نام اسی لیے رکھا کہ دیکھو فاطمہ کی اولاد میں امامت ہوگی، فاطمہ کی نسل میں خلافت ہوگی، فاطمہ کی نسل میں خلافت ہوگی۔ اور فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ دور رکھنے والی، دور کرنے والی، یعنی ان کی نسل ایسی ہوگی، ان کی نسل ہی میں محدود رہے گی خلافت، دوسروں کی نسل سے خلافت کو دور رکھا گیا، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ صلوات پڑھے محمد دوسروں کی نسل سے خلافت کو دور رکھا گیا۔ کوئی نسل میں خلافت نہیں آ سکتی، کوئی نسل میں امامت نہیں آ سکتی سوائے نسل فاطمہ زہرا سلام نعرے فاطمی یا زہرا، نعرے فاطمی یا زہرا، نعرے فاطمی یا زہرا، خوشنودی شہزادی کونین ملنتر یہ قیامت تک کے لیے نسلوں سے دور رکھا گیا خلافت کو سوائے فاطمہ زہرا کی نسل کے۔ ان کی نسل میں امامت ہوگی، ان کی نسل میں خلافت ہوگی۔ اسی لیے رسول نے فرمایا اثنا عشر خلفائی اثنا عشر کلہم من ولد فاطمہ، سب کے سب فاطمہ کی اولاد، اور اس کی جیتی جاگتی مثال امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم فاطمہ، اب پروردگار محور اور مرکز کیوں قرار دیا؟ ہم فاطمہ، وہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ یہ کون سی عجیب بات ہے؟ تعارف کروا رہا ہے پروردگار، کہہ رہا ہے کہ وہ سب کے سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ، وہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ پھر ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ رہا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیے، ہم فاطمہ، وہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ اب آئیے، جو فاطمہ کے معنی ہیں، جو فاطمہ کے نام کے مطابق تطبیق ہوتی ہے، وہی ان اسماء ان ائمہ میں وہ صفات موجود ہیں۔ اگر فاطمہ شفیع روز جزا ہیں تو یہ بھی شفیع روز جزا ہے۔ اگر فاطمہ جہنم سے روکنے والی ہے تو یہ بھی ائمہ اطہار جہنم سے روکنے والی ہے۔ اگر فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرے گی تو یہ بھی سب کے سب جنت میں اپنے چاہنے والوں کو ڈالیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم فاطمہ، یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ اب جیسے فاطمہ کے نام ہوگا، جیسی کردار ہوگا، جیسی عصمت ہوگی، ویسے ان کی ہوگی۔ ہم فاطمہ بابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے اور ان کے فرزند ہیں۔ یہ محور اور مرکز بنایا گیا فاطمہ زہرا سلام اللہ اماموں کا۔ اسی لیے رسول نے کیا فرمایا؟ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، محور ہے، مرکز ہے۔ ام کسے کہا جاتا ہے؟ جو منبع ہو، سرچشمہ ہو، مرکز ہو، محور ہو، اسے کہا جاتا ہے۔
عزیزان گرامی، بس اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کہ جو امام قلب کائنات ہے، روح کائنات ہے، نفس کائنات ہے، ویسے امام کو اذیتیں دی گئی. وہ امام جو کائنات کا امام ہے، اس کے گلے میں رسن ڈالی گئی. وہ امام جو کائنات کا ہے، روح کائنات ہے، نفس کائنات ہے، اس کے گلے میں رسن ڈالی گئی. وہ امام جو روح کائنات ہے، قلب کائنات ہے، وہ امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. وہ امام جو روح کائنات ہے، قلب کائنات ہے، وہ امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا گیا. عزیزو، یہ امام حسین کی سب سے زیادہ جو سید الشہداء کہا گیا، جو مظالم امام کے اوپر ڈھائے گئے، کسی امام کے اوپر اتنے مظالم نہیں ڈھائے گئے. مولا کائنات پہ بھی یہ مظالم نہیں ڈھائے گئے، کیونکہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے. آپ کے سامنے بچوں کو شہید نہیں کر دیا گیا، قتل نہیں کر دیا گیا. لیکن یہ حسین ابن علی ہے، جس کو سید الشہداء کہا گیا، جس کی نظروں کے سامنے گود کے بالوں کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. یہی نہیں، 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچی لگائی گئی. 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ منقلب کر دیا گیا، تیر دغا سے شہید کر دیا گیا. یہ وہ امام جس کی نظروں کے سامنے روحانی اذیتیں بھی امام نے برداشت کی ہیں. قلبی کیفیت امام کی کیا ہوگی عزیزو، جس کی نظروں کے سامنے 18 سال کا کڑیل جوان شہید ہو جائے اور ایڑیاں لگڑے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اس جملے سے امام کی مصیبت اور امام کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، قلبی کیفیت. عزیزو، کہ امام فرماتے ہیں جب سرانے علی اکبر کے پہنچے ہیں، جب امام نے جیسے ہی علی اکبر کا آخری سلام سنا تو اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا اور زمین کو ڈھونڈنے لگے اور کہنے لگے، اینا اینا اے علی، اے علی تم کہاں ہو، اے علی تم کہاں ہو. یہ کہتے جاتے، کوہنیوں کے بل آگے بڑھتے جاتے. ایک مرتبہ جب سرانے موجود ہوئے، سرانے آئے، علی اکبر کے سرانے آئے تو کیا دیکھا کہ کڑیل جوان ہے، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، سینے سے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن علی اکبر ہے کہ بار بار سینے پہ ہاتھ رکھتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا، سینے اکبر پھر ایک بلی جو ہے پھنسی ہوئی ہے. اور عزادارو، جب امام نے یہ کیفیت کو دیکھا تو امام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کے سینے میں برچی کی انی ہو اور وہ کڑیل جوان ہو، میری کڑیل جوان ہو اور ایڑیاں لگڑ رہا ہو. آزادارو، ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا، اے بیٹا یا بنی بعد کلفا، اے بیٹا زندگانی باپ پر خاک ہو کہ باپ زندہ رہے اور اس کی نظروں کے سامنے کڑیل جوان دنیا سے رخصت ہو جائے. عزادارو، یہ امام کی کیفیت تھی. دیکھیے، پر داغ لیے ہوئے امام ہے، امام پر وہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، تیرے برسائی گئی، نیزوں سے وار کیا گیا، تلواروں سے وار کیا گیا. جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھروں سے وار کرتا. فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آیا، ادھر شمر لئی دندغن لیے ہوئے آگے بڑھا، ادھر زینب خیمے سے نکل آئی، دلے زینبیہ پہ کڑی دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی، اے بکر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا ذبح ہو رہا ہے. عزادارو، کائنات کا امام ہے
لیکن شہزادی کا جملہ دیکھیے، آپ بارگاہ الہی میں عرض کر رہی ہے، کہہ رہی ہے بار الہ اس قربان طویل کو قبول فرما جو ساری کائنات کی روح ہو اور قلب ہو، نفس ہو، امام نہ ہو تو ساری کائنات فنا و برباد ہو جائے، اس کی قربانی کو شہزادی کہہ رہی ہے قربان قلیل۔ پروردگارا اس قربان قلیل کو قبول فرما۔ ادھر امام زین العابدین نے خیمے میں آواز سنی، خیمے کا پردہ اٹھایا گیا، امام نے فریاد کیا قد قتل الحسین بکربلا، میرے بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ ظالمین بس عالم الذین کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، ایسا تباہ ہو گئے ان کا حسین کا، ایسا تباہ ہو گئے ان کا حسین کا۔ ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل، مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا، مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا۔ کیا سخت واقعہ ہے کہ جو آج تک یوں، کیا سخت واقعہ ہے کہ جو آج تک یوں، لے لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا، لے لے کے نام روتی ہے دنیا حسین کا۔ سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، بیوار سزا رہ گیا لاشا حسین کا، بیوار سزا رہ گیا لاشا حسین